خاتم النبیین جو سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں ذکر ہوا ہے، اس کی وضاحت ہم نے لغت سے کی تھی۔ آج اس کا دوسرا پارٹ میں ہم اسلاف کی تفاسیر سے خاتم النبیین کی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تفسیر طبری سے حوالہ دیں گے۔ یہ امام ابو جعفر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، مشہور تفسیر ہے۔ جتنے بھی بعد کی تفاسیر ہے سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے خاتم النبیین لفظ کے ذیل میں تفسیر طبری میں فرماتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین، یعنی وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، پس وہ آپ کے بعد کسی کے لیے نہ کھولی جائے گی قیامت کے قائم ہونے تک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سلسلہ نبوت ختم ہوا اور یہ دروازہ قیامت تک بند رہے گی، قیامت تک کسی کے لیے یہ نبوت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسی طرح حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں، رب العالمین نے اپنی کتاب اور رحمت العالمین نے اپنی متواتر احادیث میں یہ خبر دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پس جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مبتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں اس آیت اس الفاظ کے تفسیر میں لکھا گیا ہے، بہت سے احادیث لائے ہیں۔ ایک حدیث یہاں میں ذکر کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا اور اسے مکمل کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے اور کہتے، اس اینٹ کی جگہ کو کیوں مکمل نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، میں آیا اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اسی طرح بہت واضح تفسیر در منصور میں بھی لکھا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں اس الفاظ کے وضاحت میں تفسیر میں فرماتے ہیں، ایک روایت لایا ہے، عبد بن حمید نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ آیت و خاتم النبیین سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی طرح تفسیر بغوی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرمائی۔ ابن عامر اور ابن عاصم نے خاتم تا کے فتح کے ساتھ یعنی خاتم پڑھا ہے، اسم پڑھا ہے، اور دوسرے قراء نے تا کے کسرہ کے ساتھ فاعل پڑھا ہے۔ یعنی کئی قراء اسے خاتم پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے قراء خاتم پڑھتے ہیں۔ تو دونوں کے معنی انبیاء کرام، دونوں کے معنی یہاں ختم کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے سے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم نے صرف 5 تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، ورنہ ہر صدی کے ہر مفسر نے یہی تفسیر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنے والی ہے۔